جناب سید ایوب علی صاحب قبلہ کا بیان ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وطن مادر میں تھے تو آپ کے والد ماجد صاحب نے ایک نہایت عجیب و غریب خواب دیکھا، جس کی وجہ سے ان کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی۔ رات بھر اسی خواب کے فکر میں رہے اور صبح اٹھے تو اپنے والد ماجد حضرت علامہ مولانا رضا علی صاحب قبلہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا خواب بیان فرمایا۔ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب قبلہ نے فرمایا، یہ ایک مبارک خواب ہے، بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نطفے سے ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو علم کا دریا بہائے گا، جس کا شعلہ مشرق و مغرب میں پھیلے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ معید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی پیدائش شہر بریلی محلہ جسولی میں، جو کہ آپ کا آبائی مکان اور حضرت جد امجد مولانا شاہ رضا علی صاحب قدس سرہ کا قیام تھا۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز شنبہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ جناب علی محمد خان صاحب جو کہ اعلیٰ حضرت کے بھانجے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ جو کہ اعلیٰ حضرت کی بڑی بہن تھی، وہ فرمایا کرتی تھی کہ جب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تو میرے والدین کو جناب دادا صاحب قدس سر العزیز کی خدمت میں لے گئے، دیکھ کر گود میں لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا۔ اور جب منزل میاں یعنی مولوی حسن رضا بریلی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا بیٹا مستان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام المختار ہے۔ حضور نے اپنا سن ولادت مکتوبات شریف میں حسب ذیل آیت کریمہ سے استخراج فرمایا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، جس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بحمدللہ تعالیٰ بچپن سے مجھے نفرت ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے، اور میرے بچوں کے بچوں کو بھی دشمن خدا اور دشمن رسول سے نفرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سب برکات ہیں حضرت جد امجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ قرآن عظیم میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ میں ہے کہ 2 یتیم ایک مکان میں رہتے تھے، اس کی دیوار گرنے والی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا فرما دیا۔ اس واقعے کو فرمایا جاتا ہے کہ وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کی برکت سے یہ رحمت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ باپ ان کی 14ویں پشت میں تھا۔ صالح باپ کی یہ برکات ہوتی ہیں، یہاں تو ابھی 3ری پشت میں ہے، دیکھیے کب تک برکات اس سلسلہ میں رہیں۔